شیخ وہ لوگ کچھ اصول سے بات کتاب السنہ پڑھ کے امام کتاب ابو السنہ حنیفہ کون سا بھی اصول ہے بھائی دنیا میں؟ کون سا عالم جس نے آپ سے بدعت کی تکفیر کی ہے؟ وہی یہ تو ایک ان دم سے لوگ خارجی ذہن ہو گئی. نہیں یہ نہیں ہمارے یہاں اصل میں نا یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ایک تجریح کا فالو ہو رہا ہے نا کہ جرا کرو جرا کرو. ایک طبقہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جرح کر کے خود کو دوسروں سے زیادہ بڑا سلفی ثابت کر دے. پھر ان میں طبقات کچھ لوگ نکلتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ میں ان سے بھی بڑا اپنے آپ کو سلفی ثابت کروں کہ انہوں نے انہیں کی جرح کی ہے. اب چلو آگے بڑھ کر کے نووی ابن حجر کی بھی جرح کرتے تاکہ ہم ان سے بھی بڑے منہجی اور ان سے بھی بڑے سلفی ثابت ہو سکیں. تجریحوں تو کے یہ جو طبقات. ٹرین تجریح کا ہے نا یہ جو چلایا جا رہا ہے یہ اس کا ایک اپڈیٹڈ ورژن ہے. اور اس کو اگر نہیں روکا گیا نا تو پھر ایسے جراثیم اور زیادہ امت کے اندر پھیلیں گے. جی شیخ کفایت آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ ان کے طبقات ہیں، یہ جو جارحین ہیں اس دور کے تجریحی لوگ ہیں. جارحین کہنا تو جی بہرحال جی اصل جارحین کی توہین ہے، ان کو تجریحی بولنا جی چاہیے، جی کوئی نیا لفظ کہنا چاہیے، ورنہ تو جارحین جی محدثین ہیں. تو شیخ وہ یہ ہم جی لوگ جی کو مدجن بولتے ہیں، وہ ہم لوگ کو مدجن بولتے ہیں. جو جہل کا عذر دیتے ہیں وہ ان لوگ کو مدجن بولتے ہیں. تو اہل تعویل ہندو پر طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو سپر سلفی بولتا ہے. یہ جو ہوں تجریحی لوگ ہیں ان کا ایک بڑا اعلیٰ طبقہ ہے، وہ ہوں ایسے بات ائمہ کے خلاف جو ہے بکواس کرتا ہے. ان سے بھی اوپر ایک ہے جن کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ صاحب جن کی ہوں بات وہ ان سے بھی ایڈوانس ہے. ابھی یہ جو سپر سیلفی ہے نا اس گروپ کا ایک شخص ممبئی میں آیا تھا، اس سے میرا مباحثہ مناظرہ کہہ لیجیے، فیس ٹو فیس بات بھی ہوئی تھی 2-2.5 گھنٹہ. تو اس بندے کے اندر بھی ہوئی بات ہوئی. تو ہندوستان میں کسی کو بھی اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے سامنے بیٹھ کے پورے ہوں ہندوستان میں کسی ایک کو بھی اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے اس بندے کے جس کو پکڑ کے لایا تھا. ایک عالم لایا تھا کیونکہ وہ عالم نہیں تھا تو ایک عالم کو لے کے آیا تھا سپورٹ میں. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ عالم جو ہے عمر آباد سے فارغ تھا. تو پورے ہندوستان میں صرف وہی ایک صحیح منہج والا تھا، باقی کسی کا منہج صحیح ہے ہی نہیں اس بندے کے اندر. تو تو ان لوگوں شیخ وہ امام ابو حنیفہ کی جو اصل میں تفسیر ہے اس کے اوپر کفایت بھائی یہ سلفیت کا نینو کار لے کے کچھ لوگ آئے ہیں. سلفیت کی جو نینو کار لے کے آئے ہیں نا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی اہل حدیث عالم ہی نہیں. یعنی یہ فکرہ ہے اور دیکھیے گا ایک دن وہ ظاہر ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی اہل حدیث عالم ہی اہل حدیث کے عالم نہیں ہے. اب عالم کہاں ہے؟ باہر ہے. یعنی اس کو جو ہے امپورٹ کرنا پڑے گا علم کو. یہاں پر وہ علم نہیں حاصل، یعنی یہ جدید اپڈیٹ قسم کی خارجیت ہے جو ہو رہا ہے. ابھی جو آپ نے سب ذکر کیا نا اس میں ایک بنیادی اصول کیا ہے کہ بھئی مجموعی طور پر کس کا منہج سنت پر ہے. مجموعی طور پر کسی عالم کا منہج. شیخ شعبان منہج کی بات آتی ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، کسی کو جلنا ہو جلے، مرنا ہو مرے. ہندوستانی اہل حدیثوں سے بہتر منہج پورے دنیا میں کسی عالم کا نہیں ہے. کسی بھی الحمدللہ. لوکیشن پر، کسی دنیا کے کسی بھی لوکیشن پر، کسی بھی ہوں جزیرے پر، کسی بھی خطے پر ایسی قوم نہیں بستی ہے جس کا منہج ہندوستانی علماء سے بہتر ہو. آپ کتنے الحمدللہ. بڑا سے بڑا منہجی لے آؤ باہر کی دنیا کا، ہندوستان سے باہر کا، تو کہیں نہ کہیں اس کا کم سے کم تقلیدی جراثیم تو اس کے اندر ملیں گے ہی ملیں گے. جی بتائیے. تو یہ ہندوستان کے علماء نہ صرف عقیدے میں، سلوک میں، اخلاق میں، ہر معاملے میں وہ اللہ کے نبی کی طرف بڑھاتے ہیں. اور اہل حدیث الحمدللہ. ہندوستانی اہل حدیث واحد علماء کی جماعت ہے جن کے یہاں ترجیح کی جو بنیاد ہے سب سے بڑی وہ نص ہے. وہ نص ہے، جی سب سے بڑی بنیاد نص ہے. اس سے بڑی بات، اس سے بڑی منہجیت کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی نسبت حدیث کی طرف رکھی ہے، کسی شخصیت کی جی طرف نہیں رکھی ہے. ائمہ اربعہ کتنے بڑے امام ہو، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے، وہ لاکھ ڈھکوسلے جو ہے کرے کہ ہمارا یہ مقصد ہے وہ مقصد ہے، لیکن یہ نسبت کہیں نہ کہیں اس کو ڈھکیلتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ جی تعصب میں لے آتی ہے. لیکن جس کی نسبت جی اللہ کی طرف ہو، کتاب کی طرف، کتاب اللہ کی طرف ہو، حدیث رسول کی طرف ہو، وہ اس کو کوئی شخصیت، کوئی گروپ اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا. اسی لیے پوری ہوں دنیا میں شیخ البانی رحم اللہ، یعنی باہر کی ہم بات کریں تو اہل حدیثوں کا ہم امام کہہ سکتے ہیں. اگر عالمی پیمانے پر اس صدی کی سب سے بڑی شخصیت اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں کہوں گا شیخ البانی رحم اللہ. شیخ البانی رحم اللہ کا عقیدہ، منہج اور ان کے سارے معاملات آپ میچ کر کے دیکھو، صرف ہندوستانی اہل حدیث سے میچ کرتے ہیں، جبکہ وہ ہندوستان کے نہیں تھے. وجہ سر کیا وہ تھی؟ البانی کی وہ شیخ البانی کی وہ جی تقریر جی اس وجہ سے اچھا چلتے ہیں. نہیں ہاں احساس کمتری میں نہیں ہے کہ ہندوستان جی میں علماء نہیں ہے، یہ ہندوستان والوں کا منہج صحیح. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہندوستانی علماء کا منہج جتنا مضبوط ہے، جتنا قوی ہے، اتنا دنیا میں آپ کو ڈھونڈنے کی نہیں ملے گا، سوائے
اہل الحدیث جہاں موجود ہے ہر جگہ میں نہیں کہتا کہ ہندوستان کے علاوہ کہیں اہل حدیث موجود نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی تعداد میں یہاں پہ ہے. باقی شیخ البانی رحمہ اللہ اہل حدیث تھے، ان کے سارے شاگرد اہل حدیث ہیں، انہوں نے جہاں جہاں اس کی تبلیغ کی. ارے ایسے ایسے لوگ ترملائے شیخ البانی کے شاگردوں سے جنہیں آپ امام مانتے ہو، جنہیں بہت بڑا منہجی مانتے ہو، لیکن بلبلاہٹ ان کی درس میں دکھتی ہے. شیخ البانی کے فتاوا سے بلبلاہٹ دکھتی ہے، اور اتنی بڑی بلبلاہٹ کہ سب کو منہج کا گیان جو ہے دیتے ہیں. اور جب استدلال کرنا ہوتا ہے تو یہ دیوبندیوں اور اس بریلیوں کی جو اصولی کتابیں ہیں اور ان کے جو ڈھکوسلے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں. یعنی جب شیخ البانی کی دعوت ان کے سامنے پیش کی جاتی تو اس قدر بلبلا جاتے ہیں کہ دفاع کے لیے ان کو ہندوستان آنا پڑتا ہے دیوبندیوں کیا، کیونکہ اہل حدیث کی دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت کا جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہے. یہاں دیوبندیوں سے بھیک مانگنا پڑتا ہے، دیوبندیوں سے بھیک مانگ کے اہل حدیثوں کا جواب دیتے ہیں. ایسے ان کو لوگ منہجی مانتے ہیں. شیخ ایک سوال اور ہے. ایک رک جائیے اچھا یہ ایک میں بہت بات اہم مکمل گیسٹ کر یہاں لوں. پر ہے. شیخ کفایت نے جو گفتگو کی اس سے پہلے اور واضح کر دو، ہم جی. یہ نہیں کہتے کوئی کسی معاملے میں اہل حدیث علماء سے زیادہ کسی ایک شک میں بہت ماہر ہو سکتا ہے، کسی کا علم بھی سمندر ہو سکتا ہے. جب شیخ البانی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ شعیب ارناؤت اور اسے دو محدثین کے بارے میں نام پیش کیا کہ اس دور کے نہیں حدیث کے اعتبار سے بہت بڑا کام کیا، تو شیخ البانی یہ کہنا کوثری ان دونوں سے زیادہ جانکار ہے. کوثری جو بدعتی ہے، گمراہ ہے. تو شیخ البانی نے کہا صرف اطلاع کی بنیاد پر اگر آپ کسی کو مقام دو گے تو ان دونوں سے وسیع الاطلاع تو وہ میرے خیال سے شیخ البانی کتاب النصیحہ میں بات ہے. تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ کوثری ان دونوں سے زیادہ جانکار ہے بھائی، یعنی نصوص پر اور اس پر جو واقفیت ہے. تو بھائی یہ صرف اصل علم کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا طریقے استدلال کیا ہے، اصول استنباط کیا ہے، اور اس کا منہج کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، وہ اصل چیز ہے. اگر اس میں آدمی ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کا علم کم ہی صحیح، اس کی عبادت کم ہی صحیح، لیکن منہج کے اعتبار سے وہ سب سے مضبوط ہے. باقی ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی عبادتیں زیادہ ہو، دوسرے لوگوں کا علم زیادہ ہو، دوسرے لوگوں کا مطالعہ زیادہ ہو، سب کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن منہج میں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ جو ہے عقیدتاً اور منہجن پکا اہل حدیث ہو، تو اس کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا. اور اس کے تاریخی اور جغرافیائی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، زمانی اسباب بھی آ جاتے ہیں. ورنہ قدیم زمانے میں جب آپ جائیں گے، جب یہ نیٹ کا دور نہیں تھا اور جب یہ حکومتوں کا دور نہیں تھا، تو علماء اہل حدیث حفظ اور ضبط اور کتابوں کا مدارسہ اور ان کا پڑھنا اور مطالعہ کتنا قوی تھا، وہ لوگ شہادتیں دیتے ہیں. زمانہ بدلا، حکومتیں آئیں، ترقی ہوئی اور مواقع بدلے تو اس کا بھی فرق پڑا ہے. بہرحال جو یہ جو انہوں نے باتیں پیش کی ہیں ان میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ مجموعی طور پر اگر کوئی سنت والے منہج پر ہے تو اس سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی نسبت اس غلطی سے نہیں ہوگی، ہمیشہ اس کی نسبت سنت ہی سے رہے گی. اس کی نسبت ہمیشہ سنت. جی آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے. یہ کمنٹ کا ایکسس میرے پاس آج نہیں ہے. ایک بھائی صاحب اوپر کمنٹ کے زید بھائی ذرا لائیے تو اسکرین پہ. ایک شخص نے ربیع بن ہادی المدخلی کا حوالہ دے کر کہا کہ انہوں نے کہا ہندوستان میں کوئی بھی سلفی عالم نہیں ہے. یہ کسی بندے نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے ربیع بن ہادی المدخلی کا حوالہ دے کر کہا کہ انہوں نے کہا ہندوستان میں کوئی بھی سلفی عالم نہیں ہے. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا اور مجھے آج تک ایسا کوئی حوالہ نظر سے نہیں گزرا. البتہ عبد الرحمن عبد الخالق کے رد میں جو انہوں نے کتاب لکھی ہے شیخ ربیع نے، اس میں انہوں نے جہاں رد کیا ہے عبد الرحمن الخالق کا، ان کی ان باتوں کو بھی کوٹ کیا جہاں انہوں نے ہندوستانی اہل حدیث پر تان کیا کہ ہندوستان اہل حدیث تو صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے جو الزامات لگائے اہل حدیث پہ اس کا دفاع کیا. شیخ ربیع نے ہندوستانی اہل حدیثوں کا دفاع کیا ہے کہ ہندوستانی اہل حدیث کا یہ معاملہ نہیں کہ صرف سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. تو یہ اس بندہ کہاں سے کہہ رہا ہے کہ شیخ ربیع نے کہہ دیا ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے؟ کس کتاب میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے؟ ذرا آپ بتائیں، کوٹ کریں، اس کو حوالہ دیں. اور بھائی شیخ ربیع کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اتنا بھی بلند نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان میں جو اہل علم ہے وہ اہل علم ہے کہ نہیں اہل علم ہے. ہندوستان اپنے آپ میں علمی معاملات میں، منہجی معاملات میں ہندوستان کے اہل حدیث آتم نربھر ہیں. ان کو کسی کی توثیق کی ضرورت نہیں کہ باہر سے کوئی آ کر کے توثیق کرے گا تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان میں عالم ہے کہ نہیں عالم ہے. یہاں تو اہل علم کی، دین کی خدمت کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ عرب کے لوگ ہندوستان آتے تھے علم حدیث سیکھنے کے لیے، اور علم حدیث کی جو روشنی آج پوری دنیا میں پھیلی ہے اور اتباع سنت کی جو روشنی پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس کا منبع اصل میں ہندوستان ہے.
یہ میاں صاحب کے شاگرد تھے بڑی تعداد میں جو گئے. خود یمن میں جو بہت بڑی تعداد میں اہل حدیثیت پھیلی اس میں میاں صاحب کے شاگردوں کا رول ہے. یمن، عراق، مصر تک کے میاں صاحب کے شاگرد گئے ہیں اور انہوں نے دعوت اہل حدیث کو الحمدللہ عام کیا ہے. تو اہل حدیث، ہندوستان کے اہل حدیث، شیخ ربیع کا مقام بہت بلند ہے. واللہ عالم کی بات اس بندے نے کہاں سے کہی ہے، لیکن ہندوستان کے اہل حدیث کسی کی توثیق کے محتاج نہیں کہ شیخ ربیع توثیق کریں گے تو پتہ چلے گا ہندوستان میں اہل حدیث ہے کہ نہیں اہل حدیث ہیں. یہ تو ایک علمی سلسلہ الحمدللہ اتنا زندہ ہے اور اس کی تاریخ اتنی قدیم ہے کہ یہ اپنے آپ میں الحمدللہ ایک روشن ہے. کو کسی کو اگر سلفیت کے لیے اور علم کے لیے توثیق چاہیے تو اس کو ہندوستانی علماء کی توثیق حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ ہندوستان کے علماء جو ہے وہ کسی کی توثیق کے محتاج ہیں. چلیے بارک اللہ فی، جزاک خیرہ. چلیے نیکسٹ گیسٹ لیتے ہیں. شیخ یہ گیسٹ بہت انٹرسٹنگ نام ہے ان کا، امام احمد رضا، سوارڈ اگینسٹ، کیا ہے نام آگے؟